جاہد علی، ڈاکٹر سیمی بخاری، مسٹر خالد حسین مکسی، مسٹر آفرین خان، مسٹر اسامہ قادری، مسٹر محمد اکرم چیمہ has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. جی میاں صاحب آپ اپنا بجٹ تقریر کنٹینیو کر لیں، اس کے بعد جو میں اس کو جی پلیز. جی شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ ہم سب یہاں پر اس ایوان میں رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ہمیں یہاں پر بھجوایا ہے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے اور ان کے مسائل اور ان کی مشکلات اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور عظمت کے حوالے سے یہاں پر ڈبیٹ، لیجسلیشن، بحث مباحثہ اور فیصلوں کے لیے جس سے کہ ان کی تقدیر جڑی ہوئی ہے اس کے لیے بھجوایا ہے. یہاں اسپیکر میں بغیر کسی ڈیٹیل میں جائے صرف یہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4-5 دن سے جو یہاں پر بدقسمتی سے آپ تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھ لیں پلیز، تشریف رکھ لیں، آپ تشریف رکھ لیں پلیز. جی پلیز آپ مراد آپ پلیز 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 تشریف رکھ لیں پلیز. تو جو کچھ ہوا نہیں اس کو میں کہہ رہا ہوں وہ انتہائی افسوسناک تھا. یہ ایوان جناب اسپیکر بشمول آپ کے اور پورے اس ہاؤس میں ہر دن کا خرچہ تقریباً کروڑوں روپے کا خرچہ ہے جو کہ اس ملک کے غریب عوام کی پونجی سے یہ ایوان کے اخراجات اٹھائے جاتے ہیں. اس کے لیے جناب اسپیکر یہاں پر ایک ایک لمحہ یہ عوام کی امانت ہے، ایک ایک پائی اس ملک کی امانت ہے. اگر ہم ان وسائل کو ہم امانت جان کر اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ناٹ فیئر ٹو آور سیلف اینڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان. جہاں اسپیکر ہم یہاں پر یقین مانیے کہ میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں اور اینڈ آئی ایم سیئنگ دس probably on behalf of not only honorable members of the opposition, probably the spirit of this entire house کہ یہاں پر ہم آئے ہیں لوگوں کے دکھوں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے. ہم آئے ہیں یہاں پر پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوانے کے لیے. ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں پر ایک کسان کی بات کرنے کے لیے، ایک مزدور کی بات کرنے کے لیے، ایک طالب علم کی بات کرنے کے لیے، ایک یتیم اور بیوہ کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے، بے روزگاروں کی بات کرنے کے لیے، کس طرح ان کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کر رہے ہیں. جناب اسپیکر ان معاملات کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. کہ یہاں پر ہم ایک پازیٹو انداز میں بات کریں گے. یہاں پر ہم منفی، میں نے کل بھی کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ تھا اپوزیشن کا کہ ہم یہاں پر بات کریں گے، ہماری بات سنی جائے گی تو ہم ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ان کی بھی بات سنیں گے. لیکن بہرحال جو ہوا جناب اسپیکر نہ صرف پورے پاکستان
بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت غلط پیغام گیا اور پوری دنیا میں ایک بہت غلط پیغام گیا اور ہم یقین مانیے we became laughing stock in the eyes of the people of Pakistan and in an extended way, in the entire world. تو میں آپ سے جو یہاں پر آج گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئی جناب اسپیکر. اس کو بلڈوز کیا گیا ہے. آپ یقین کریں کہ اس میں لیگل خامیاں ہیں. ہم نے اپنی آواز اٹھائی, ہماری آواز نہیں سنی گئی. پھر سینٹ پہ جا کے باقاعدہ پوری اپوزیشن نے وہاں پر اپنا کردار ادا کیا اور اس بلڈوز لیجسلیشن کو وہاں پر بلاک کیا. میری آپ سے یہ گزارش ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کے لیے, اس ملک کے لیے, اس کی جو شاندار روایات ہیں اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس حوالے سے ایک فل فور کمیٹی. میں بالکل میاں صاحب جو آپ نے بات کی ہے اس پہ ایک آپس میں ڈسکشن ہوا ہے, وہ مجھے دے دو. کدھر ہے علی محمد خان جی؟ وہ لے کے آئیں. اس میں ڈسکشن ہوا ہے کہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنے گی اور وہ کمیٹی جو ہے نا لیگلی اس کی سٹیٹس کو ڈسکس کرے گی اور وہ دونوں سائڈ جو ہے نا اپنے نام دیں گے, اس کے مطابق کریں گے. اس کے لیے وہ کمیٹی جو ہے نا تمام معاملات کو دیکھے گی جو اس کی لیگل آسپیکٹ ہیں. بلکہ میں وہ آ جائے, میں پورا اس کو پڑھ لیتا ہوں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کو ہم کمیٹی بناتے جی, بناتے جی. جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ شور و غل میں میری باتیں جو کہ یہ میری نہیں, اس ہاؤس کے حوالے سے عوام کے مسائل اور پاکستان کے حوالے سے تھیں, میں ان کو ڈیٹیل میں نہیں ریپیٹ کروں گا. لیکن یقیناً میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں جو چیدہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں میں وہ ضرور آپ کی خدمت میں یہاں پر میں عرض کروں گا. میں نے شروعات یہاں سے کی تھی کہ اگر جناب اسپیکر غریب عوام کی, لوگوں کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے. یہ میں نے اس لیے کہا جناب اسپیکر پچھلے 3 سالوں میں یہ چوتھا بجٹ پیش ہوا ہے. پچھلے 3 سالوں میں جو ٹیکسوں کی بھرمار کی گئی اس کے باوجود بھی جو ٹیکس ریونیو کس حد تک اپنا ریسیو کیے گئے, میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں. اس کے نتیجے میں غریب کی ایک روٹی آدھی ہو چکی ہے. جناب اسپیکر, لوگوں نے مجبور ہو کر اپنے بچوں کی چونکہ فیسیں ادا نہیں کر سکتے, اسکول چھوٹ گئے ہیں. اس ایئر کنڈیشن ہاؤس میں اور آپ شاید ان حالات کا صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتے جو کہ پاکستان کے طول و عرض میں, چاہے وہ مہران کی وادیاں ہوں یا پنجاب کے میدان ہوں یا KPK کے پہاڑ ہوں یا بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ ہوں, ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ ان 3 سالوں میں ہمارے ملک کے کروڑوں عوام کے اوپر کیا گزری. اس لیے میں اگر یہ جب کہتا ہوں کہ یہ 3 سال کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بدقسمتی سے بھوک دنگ, افلاس, مجبوریاں اور بدحالی اور مایوسی نے جگہ لی, اور یہ بجٹ ایک دفعہ پھر مہنگائی آسمانوں تک پہنچائے گا, مزید بدحالی آئے گی معاشی, اور لوگوں کی پہلے ہی جیبیں خالی ہو چکی ہیں, جو باقی کچھ بچا ہے وہ بھی خالی ہو جائے گا.
میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنریبل فائنانس منسٹر یہاں پر آپ موجود نہیں ہیں. بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ کے ذریعے ان تک باتیں پہنچ جائیں گی کہ انہوں نے 66 صفحوں کی سپیچ کی, پڑھی انہوں نے. ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ مہنگائی مہنگائی مہنگائی. ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ غربت نے غریب کو مار دیا. ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا کہ بے روزگاری نے تباہی کر دی ہے. ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا کہ پاکستان کی معاشی بدحالی تاریخ میں اتنی نہیں ہوئی جتنی کہ ان 3 سالوں میں ہوئی ہے. جناب اسپیکر, آپ کہیں گے کہ شہباز شریف یہ تم بات کر رہے ہو, کوئی بتاؤ مجھے, کوئی فیکٹس بتاؤ. فیکٹس یہ ہیں جناب اسپیکر, جب 2018 میں, جولائی 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی, اس وقت جی ڈی پی 5.8% پہ تھی. اور جب یہ حکومت پی ٹی آئی کے ذمے آئی, کن حالات میں آئی, آج میں اس پہ نہیں جاؤں گا. جن حالات میں ان کو ملی یہ حکومت 5.8% 2018 میں, اگلے سال وہ شرح ترقی دھڑم کر کے 2.1 پہ آ گئی, صرف 1 سال میں. اور جناب اسپیکر, کووڈ سے پہلے, میں کووڈ کی بات بعد میں کروں گا, کووڈ سے پہلے وہ -0.05 پہ آئی. تاریخ کی 1952 کے بعد پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم ترین سطح پر ہماری جو یہ جی ڈی پی ہے وہ آئی 1952 کے بعد. دا سیکنڈ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان. جناب اسپیکر, اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان 3 سالوں میں 2 کروڑ لوگ, ان 3 سالوں میں 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ایک گہری غار میں دھکیلے گئے. 2 کروڑ لوگ. اور آج ایک غریب گھرانے کا جو خرچہ ہے اس کا بہت بڑا حصہ روٹی اور دال کے اوپر لگ جاتا ہے. وہ کہاں سے گھر کا کمانے والا اپنی بیمار بیٹی کے لیے دوائی کا انتظام کرے گا جو کہ چھینی جا چکی ہے ان سے. میں آؤں گا ابھی اس طرف کہ کس طرح نواز شریف کے دور میں کس طرح ادویات اور علاج مفت سرکاری ہسپتالوں میں کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ چھن چکا ہے. اس گھر کے کمانے والے شخص کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں ان 6 بچوں کے لیے روٹی اور دہی یا دال کا انتظام کروں یا غریب بیٹی کے لیے میں دوائی لے کے آؤں. اس کو یہ انتظام کرنا ہے کہ ان پیسوں سے جو کہ ریل ٹرم میں ہمارے ایک مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ 18% ان 3 سالوں میں کم ہو چکی ہے. جناب اسپیکر, اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں بچے کی جو بنیان پھٹ گئی ہے اس کو خرید کے لاؤں یا ٹوٹی ہوئی جوتی کو ریپیئر کرواؤں. اسکول کی فیس کہاں سے لے کے آؤں اور بچی کے لیے دودھ کہاں سے لے کے آؤں. جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ چیلنجز آج پاکستان کے طول و عرض میں جو کہ ایک غریب مجبور بیوہ اور یتیم کو اس سے واسطہ ہے. میں اور آپ یقین کریں کہ پوری طرح احساس کرنے کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر ان کے جو جذبات ہیں ہم نہیں پہنچ سکتے. جناب اسپیکر, اسی حوالے سے جناب اسپیکر میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہاں پر سرکاری ملازمین بیٹھے ہیں, یہ نہیں بات کریں گے مگر یہ پورا ہاؤس ان کی بات کرے گا کہ کس طرح ان کی جو آمدن ہے اس میں ریل ٹرم میں کمی ہوئی. اور یقین کریں کہ ان کی ایک بڑی تعداد
بڑی تعداد جناب اسپیکر وہ بھی خط افلاس سے نیچے جا چکی ہے. اور پھر جناب اسپیکر اس بجٹ کے حوالے سے کروڑوں لوگ سوال کر رہے ہیں, پکار کے پوچھ رہے ہیں کہ ان 66 صفوں میں وہ کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں, وہ کہاں ہیں 50 لاکھ گھر. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں جناب اسپیکر کہ اس ملک کے اندر لاکھوں لوگ ایسے, کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے لیے آج بھی اللہ تعالیٰ کا آسمان چھت کا کام دیتی ہے اور خدا کی زمین ان کے لیے فرش کا کام دیتی ہے. ایک کمرے میں کرائے کے اوپر ایک 6 یا 8 افراد کا کنبہ جس قسم پرسی میں زندگی بسر کرتا ہے جناب اسپیکر, میں اور آپ نہیں, یہ پورا ایوان سنجیدگی سے احساس کرتا بھی ہے تو ان کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. زندگی ان کے اوپر تنگ ہے جناب اسپیکر. وہ 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات ہے, ان جعلی بجٹوں کے نتیجے میں 50 لاکھ لوگ اور بے روزگاری کی ایک اندھیری غار میں دھکیلے جا چکے ہیں. 50 لاکھ لوگ, 50 لاکھ. اور جہاں تک گھر بنانے کے تعلق ہے جناب اسپیکر, تو آج جو ماڈرن پوش ہاؤسنگ سکیمز ہیں ان کو ان گھروں میں شمار کیا جا رہا ہے. وہ محلات جہاں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے مسائل دیے ہیں, وہاں پر جنہوں نے گھر خریدنے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں شمار کروائیں اور ہماری جو غریب آدمی کے لیے جو ہم نے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا ہے اس کو شامل کریں. اس سے بڑا جناب اسپیکر فجنگ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ 3 سال گزر گئے, 4تھا بجٹ ہے, ایک اینٹ تک نہیں لگی. فیتے کاٹتے ہیں, تختیاں لگواتے ہیں کن منصوبوں کے اوپر جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے دور میں بنے اور مکمل ہوئے. اور جناب اسپیکر, آپ نہ میں, کون چاہے گا کہ اس ملک میں کے اندر بے روزگاری ہو, لیکن جناب اسپیکر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بے روزگاری کی شرح پاکستان کی بلند ترین سطح پہ ہے, 15%. بتائیے کہ جناب اسپیکر ریاست مدینہ کا دن رات ذکر کرنا, کوئی سوچ سکتا تھا کہ ریاست مدینہ میں کوئی خدا نہ خواستہ بھوکا رات کو سوئے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ریاست مدینہ میں کوئی اپنا آسمان کھلے آسمان کے نیچے سوئے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ریاست مدینہ میں اتنے بڑے وعدے اور دعوے کر کے اور عملی طور پر دامن خالی ہو؟ جناب اسپیکر حقیقت یہ ہے کہ 15% جو آپ کی ان امپلائمنٹ کی شرح ہے اس کے ساتھ اگر آپ اس کمبائن کر لیں جو آپ کی اس وقت مہنگائی کی جو شرح ہے وہ ڈبل ڈیجٹ 16% پہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم آئیں گے نیا پاکستان بنائیں گے, آئیں گے ہم غریب اور یتیم کے سر پر دست شفقت رکھیں گے, اور جتنی باتیں میں نے آپ کو ابھی تک آپ کے گوش گزار کی ہیں اور مزید کروں گا, اس سے صاف عیاں ہے روز روشن کی طرح کہ اس سے تو پرانا پاکستان بہتر تھا. اس سے تو جناب اسپیکر وہ پاکستان بہتر تھا جنہوں نے ماضی کی حکومتوں میں کچھ نہ کچھ کوشش کر کے پاکستان کو آگے لے کر گئے. اور صرف یہی نہیں جناب اسپیکر, میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں, I don't want to enter into political domain at this point, but we are all politicians. جتنی صوبوں کے درمیان دوریاں آج ان 3 سالوں میں پیدا ہوئی ہیں, جتنی بد اعتمادی صوبوں اور وفاق کے درمیان آج پیدا ہوئی ہیں, جتنی تلخیاں
صوبوں کے درمیان آج پیدا ہوئی ہیں، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. ہوتی ہیں، دیکھیں نا، جب ایک گھر میں جناب اسپیکر برتن اکٹھے ہوں تو وہ بھی آپس میں، پنجابی میں کہتے کھا جاندے نے، مگر وہ پھر گھر والے برتنوں کو دور کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں. مگر اس بدترین صورتحال میں کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں. یہ اکائیاں مل کر پاکستان بناتی ہیں. چاروں صوبے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ سب مل کے پاکستان بناتی ہیں. اور میں نے ہمیشہ کہا، آج پھر میں کہہ رہا ہوں، میں پہلے پاکستانی ہوں، اس کے بعد کوئی اور چیز ہوں. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر پنجاب ترقی کرتا ہے اور باقی صوبے ترقی نہیں کرتے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. پاکستان کی ترقی تب ہے جب پورا پاکستان ترقی کرتا ہے جناب اسپیکر. اس میں مہران کی وادیاں، KPK ہمارا خوبصورت صوبہ، اس میں بلوچستان، اس میں سندھ، اس میں گلگت بلتستان، اس میں کشمیر، سب شامل ہیں. تب پاکستان آگے بڑھے گا. ایک صوبہ کبھی نہیں آگے بڑھ سکتا پاکستان کو لے کر، بلکہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جیلسی پیدا ہوتی ہے. تو جناب اسپیکر، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اسی طریقے سے جناب اسپیکر ان 3 سالوں میں اگر آپ اشیاء خوردنوش کی مجموعی اضافے کی اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو وہ 30% ہو چکی ہے. 30% ان 3 سالوں میں. بتائیں پھر غریب آدمی جس کی تنخواہ 18-15 ہزار روپے ہے، وہ کدھر جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں پر، کس کے ہاتھ وہ اپنا لہو تلاش کرے گا؟ کس سے انصاف مانگے گا؟ جناب اسپیکر، یہ صورتحال بن چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے 9 سالوں میں جس طریقے سے قید کاٹ کے آئے ہیں، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، آج بھی سید خورشید شاہ وہ پابند سلاسل ہیں، ان کا بیٹا بھی پابند سلاسل ہے، خواجہ آصف بھی پابند سلاسل ہے. جناب اسپیکر، کون کہتا ہے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ مگر اس انصاف اس کا بینچ مارک ہے، فیئرنس اس کا بینچ مارک ہے. میں اس طرف ابھی آؤں گا کیونکہ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ وہ ایسپیکٹ ہے آج کی بجٹ کی سپیچ کا. اس کے بارے میں آپ سے ضرور آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر، دیکھیے، کووڈ آیا اور کووڈ کے اوپر میں نے اور پوری اپوزیشن نے دل کھول کر کہا کہ یہ قومی ایک ایمرجنسی ہے، قومی معاملہ ہے. ہم مل کر اس میں اپنی جو کنٹریبیوشن ہے جس طرح بھی ہم کریں گے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے، کسی ایک فرد کا یا کسی ایک صوبے کا معاملہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. ہم اپنی ہر چیز، تمام اپنے اختلافات ہم دفن کر دیں گے، کووڈ کے لیے سب اپنی جانیں لڑائیں گے. آپ نے through your good offices, I would like to refresh your memory, honorable speaker, کہ آپ نے پھر ایک کانفرنس آپ نے بلوائی. آپ کو یاد ہے؟ آپ کو جی کانفرنس بلوائی، اس میں میں بھی تھا انوائٹڈ. آنریبل جناب بلاول صاحب بھی اس میں انوائٹڈ تھے، مولانا اسد اور سب انوائٹڈ تھے. عمران خان نیازی صاحب تشریف لائے، اس کے بعد انہوں نے سپیچ کی، اس کے بعد مجھے آپ نے انوائٹ کیا. تو میں نے دیکھا کہ سکرین پر عمران نیازی صاحب موجود نہیں ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ جناب اسپیکر وہ پرائم منسٹر کدھر ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ان کو ضروری کام پڑ گیا ہے، وہ چلے گئے. اب بتائیے جناب اسپیکر کہ کووڈ ملک میں تباہی پھیلا رہی ہو اور پورا پاکستان کو اکٹھا کرنا وزیر اعظم کا کام تھا، مگر ہم نے والنٹریلی ہم نے اپنے آپ کو آفر کیا کہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمیں جناب پروٹوکول میں پڑھنا ہے. ہم سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم اس معاملے کے اوپر سب اکٹھے ہیں. لیکن پرائم منسٹر اپنی تقریر کر کے چلے گئے کہ ان کو کوئی اب کووڈ سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ ایجنڈا تھا اس دن یا اس کے کئی مہینوں بعد جناب اسپیکر. لیکن وہ تشریف لے گئے، چلے گئے وہ. حالانکہ
اس وقت میرا خیال ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جب کووڈ آیا تو ہم تمام جماعتوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اب ہم مل کر کام کریں گے، لیکن جب اجلاس بلایا گیا تو اس پہ وزیر اعظم موجود نہیں تھے۔ بائیکاٹ کیا کہ بھائی اگر ہماری ان کو ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے طور پر جو بھی ہماری خدمات تھی وہ ہم کرتے رہے۔ اب بتائیے کہ 1200 ارب روپے کا کرونا کا پیکج آیا۔ جناب اسپیکر، میں کوشش کروں گا کہ ایسی بات نہ کروں جس سے کہ کسی کی دل آزاری ہو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ بات کروں جو ریلیونٹ ہے، اور اگر نہیں کروں گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ہاؤس کو بھی اور خدا کو بھی میں جواب دہ ہوں۔ مجھے بتائیے کہ 1200 ارب روپے کا کرونا کا پیکج آیا، انہوں نے اناؤنس کیا، وہ بدترین غفلت، نیگلیجنس، انکمپٹنس کے نظر ہو گیا۔ دیکھیے کہ چین نے ہمیں تحفتاً ویکسین دی جس کی ہم پوری قوم ان کی شکر گزار ہے، اور کسی ملک نے بھی دی، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، لیکن کیا ہم نے صرف تحفوں کے اوپر اکتفا کرنا تھا؟ پوری قوم جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں تھی، ایک خوف تھا کہ نہ جانے یہ کہاں سے یہ کووڈ کی بلا آ گئی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، اس وقت تو پھر ہمیں ہر چیز کو ایک طرف کر کے ہمیں تمام توانائیاں، تمام وسائل اکٹھے کر کے جھونک دینی چاہیے تھے تاکہ ہم اس قوم کا آخری بچہ، ماں، بھائی، بزرگ کو کرونا کے خلاف جو اس کی وبا ہے اس سے بچانے کی پوری تدبیر کریں، کوشش کریں، لیکن جناب اسپیکر ایسا نہیں ہوا۔ مجھے بتائیں کہ پہلا کووڈ کا حملہ ہوا مارچ 2019 میں، جب میں آخری فلائٹ لے کے وہاں سے لندن سے پاکستان آیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دس از ناٹ اے ٹائم ٹو تھرو لائٹ آن دیٹ۔ اور اب تیسرا اٹیک کووڈ کا وہ ہوا ہے۔ ان بٹوین جو آپ کو سپیس ملی، وقت ملا، اس کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ ماں سوائے کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگاؤ، ماں سوائے کہ اگر اپنا چینل کوئی اپنا بات کرتا ہے حکومت کے خلاف اس کو بند کر دو، اگر کوئی صحافی لکھتا ہے حکومت کے خلاف اس کو بند کر دو، اور جو بولتا ہے اس کو نائب نیازی گٹھ جوڑ جو اس کو پکڑ لے۔ جناب اسپیکر، کوئی بھی ہوتا تو وہ تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے، تمام توانائیاں، تمام وسائل، پوری قوم کو مجتمع کر کے، اور جسے کہتے ہیں کہ بینٹ بیکورڈز، اور وہ کرونا کی ویکسین کے لیے اربوں روپے جھونک دیتے، وہ بھی کافی نہ تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، ایک چیز کی کمی تھی، the will to do, the will to act, the will to implement، اس کی کمی تھی۔ وگرنہ یہ خداداد ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بہت وسائل دیے ہیں، کرنا ہو تو پھر ہر چیز ممکن ہے۔ اگر یہ ملک تمام دنیا کی سخت ترین پابندیوں کے باوجود ایک ہے تو خدا کی قسم پاکستان ہر چیز کر سکتا ہے۔ بالکل جناب اسپیکر، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایٹمی صلاحیت کی شروعات مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، اور میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا اپنا کہ انہوں نے ہندوستان کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جناب اسپیکر ان کو مضبوط کیا اور محفوظ کیا۔ اور یہ کوئی کسی انڈیویجول کی، جس طرح میں کرونا کی بات کر رہا ہوں، اٹ واز ناٹ دی benefit of one individual, the entire پاکستان۔ وگرنہ آج دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا،
जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि आज हर पाकिस्तानी उसके लिए वो शुरुआत तो करें, मगर हुआ क्या जनाब स्पीकर कि इन 3 सालों में कर्जों के हवाले से क्या कुछ हुआ मैं अभी आपको अर्ज करता हूं। मगर हम पे ये इल्ज़ाम दिन रात लगता था कि जी इन्होंने बरामदात को, एक्सपोर्ट्स को इन्होंने नहीं बढ़ाया, बिल्कुल वो एब्सोल्युटली प्लेटो है और इन्होंने फलां किया, डमकान किया। इन्होंने क्या किया? 2018 में जहां पर जनाब स्पीकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मुकम्मल होने पर जो लेवल था एक्सपोर्ट्स का, उसके बाद आज तक इन 3 सालों में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 35% गिर चुकी है। 35%। और मैं आपको मैं किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को यहां पर नहीं लाना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब रुपए की कीमत 35% डॉलर के मुकाबले में गिरी तो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो उसी हिसाब से वो महंगी हो गई। उसका मतलब ये है कि फिर हर चीज महंगाई की तरफ गई और फिर आपका जो कारोबार, ज़राअत, कारखाना, हर चीज उसकी मसनूआत महंगी हुई। बट लेट्स लीव दैट पॉइंट फॉर सम अदर टाइम टू डिबेट। अभी मैं खाली एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं कि 35% रुपए की कदर गिराने के बावजूद आज तक हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2018 के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। जनाब स्पीकर, कितनी बड़ी ये शूमी किस्मत है कि मुल्क को तो महंगाई के तूफान में इन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन एक्सपोर्ट्स ये 3 साल में नहीं बढ़ा सके। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, इन्होंने इन 3 सालों में 10,000 अरब रुपए से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट किया है, यानी मालियाती खसारा 10,000 अरब रुपए से ज्यादा इन 3 सालों में। और जिस हुकूमत को दिन रात ये क्रिटिसाइज करते हैं और कीड़े निकालते हैं, नवाज शरीफ के 3 अदवार 1990-93, फिर 97 से लेकर 1999 और फिर 2013 से 18, इन 10 सालों में नवाज शरीफ के 3 अतवार का जो बजट खसारा है, जो फिजिकल डेफिसिट, वो एक तरफ, और इन 3 सालों का फिजिकल डेफिसिट उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है उससे। और फिर जनाब स्पीकर, हमें यह कहा जाए कि हम झूठ को सच कहें तो यह हमारे लिए मुमकिन नहीं है। झूठ को झूठ कहा जाएगा और सच को सच कहा जाएगा। और जनाब स्पीकर, इन तमाम लग्जरीज को अडॉप्ट करने के बावजूद कर्जे ले लिए, फिजिकल डेफिसिट कर लिए, रुपए की कदर को कहीं का कहीं पहुंचा दिया। और आप जानते हैं उस जमाने में वज़रा ने कहा था कि रुपया जो है वो डिवैल्यू होगा, और उससे जनाब वो जो फ्यूचर में बेटिंग करते हैं, सट्टाबाज जिनको कहते हैं, उन्होंने दे हैड विंडफॉल कि रुपया जो है बहुत तेजी से गिरेगा, और उन्होंने जनाब सट्टाबाजी की। इससे कितना नुकसान पहुंचा, आई लीव दिस डिबेट फॉर सम अदर टाइम। फॉर द टाइम बिंग मैं ये कहना चाहता हूं कि जनाब स्पीकर, इन्होंने पाकिस्तान के लिए इन 3 सालों में किया क्या? कोई बड़ा नामवर अस्पताल बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई, कोई जनाब LNG का इजाफी टर्मिनल लगाया, LNG को कोई जो क्या कहते हैं जी, वो स्टॉक्स जिसको कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, शायद स्टोरेज बनाई इन्होंने। और हकीकत यह, मैं अभी आऊंगा जब पावर सेक्टर के ऊपर, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ LNG एंड अदर इंपॉर्टेंट रीजंस हमारी बिजली में जो लोड शेडिंग हुई है, मैं उसकी तरफ अभी आऊंगा। इन्होंने किया क्या इन 3 सालों में? मुझे बता दें, मासवाए तख्तियां लगाई इन्होंने, मासवाए इन्होंने फीते काटे। और मैं आपको अगर 1-2 मिसालें दूं तो आपको यकीनन बतौर स्पीकर आपको हंसी भी आएगी और आप हैरान भी होंगे।
کہ کس طرح جا جا کر انہوں نے تختیاں لگائیں اور فیتے کاٹے ان منصوبوں کے اوپر جو کہ نواز شریف کے دور میں مکمل ہو چکے، چل پڑے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی کام کر لیتے، مگر اس کے علاوہ قوم کو کچھ کر کے تو دکھاتے کہ بھئی ہم آئے ہیں نیا پاکستان بنانے۔ نیا پاکستان تو نہیں بنا سکے، تھوڑا بہتا ہم نے دال دلیا ہم نے کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ان کا دامن کسی بھی ہر حوالے سے ان کا دامن عمل سے خالی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کسی کو مال بنانے کا شوق ہو تو وہ عمل کہاں سے کرے گا؟ اصل بات یہ ہے جناب اسپیکر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دامن عمل سے خالی ہے، وگرنہ یہ بڑی جری قوم ہے، آپ اس کا ہاتھ لے کے چلیں تو آپ سے 10 قدم آگے چلنے والی یہ قوم ہے خدا کے فضل و کرم سے۔ اور پھر جناب اسپیکر، لنگر خانے بنائے، مہمان خانے بنائیں آپ ضرور، حالانکہ یہ کام دنیا میں چاہے پاکستان ہے یا سعودی عرب ہے یا شمال ہے جنوب ہے، وہاں پر جو صاحب حیثیت فلینتھرپسٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ غربا کے لیے وہ مہمان خانے میں بناتے ہیں، ان کے لیے دوائیاں بھی دیتے ہیں، ان کے لیے لنگر خانے میں چلاتے ہیں، اور ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں وہ جو سوپ سسٹم کا پورا بہت چرچا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہاں پر بھی پاکستان میں صوبوں میں بہت اللہ نے جن کو وسائل دیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ حکومت بھی ہاتھ بٹائے، کوئی اس میں دو رائے نہیں، لیکن حکومت کا اصل کام تو ہے پالیسی میکنگ۔ حکومت کا اصل کام ہے کہ جو لنگر خانوں میں جو غریب لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں ان کو پاؤں پہ کھڑا کریں اور وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ The aim is not to raise army of beggars. The aim is to raise army of doers, nation builders. یہ ہے لنگر خانوں کا، یہ ہے اپنا جناب اسپیکر مہمان خانوں کا جو کانسیپٹ ہے۔ تو اگر آپ نے لنگر خانے بنا کر خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا ہے اور زراعت کو آپ نے تباہ کرنا ہے خدا نخواستہ، جو کہ میں ابھی اس کی طرف آؤں گا، اور آپ نے صنعت سازی کو تباہ کرنا ہے، آپ نے غربت اور بے روزگاری کو آگے لے کے جانا ہے، تو جناب اسپیکر اس طرح قومیں نہیں بستی، اس طرح قومیں تکڑی نہیں ہوتی، اس طرح قومیں جو ہیں وہ خوشحال نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 3 سال بعد یہ جو چوتھا بجٹ پیش ہوا ہے جناب اسپیکر، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہر آدمی، ہر گھرانہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرا گھر، میری جیب خالی ہے، میں کہاں سے اپنے بچوں کا میں پیٹ پالوں، کہاں سے دوائی لے کے آؤں۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں پر وزیر خزانہ تشریف فرما نہیں ہیں، انہوں نے کہا، یہ ان کے آئی ایم کوٹنگ ہم، انہوں نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان ایک گندم، کپاس، گنا اور دوسری فصلیں پیدا کرنے والا ایک بہت کامیاب ملک ہے اور ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ مگر دوسرے سانس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان has become a net importer of food items، یعنی فوڈ ڈیفیسٹ ملک بن گیا ہے۔ کتنا یہ ایک تلخ تضاد ہے جناب اسپیکر کہ آپ ایک سانس میں کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، اس کی بھی میں آپ کو ابھی میں گزارش کروں گا، اور دوسری طرف آپ یہ بتائیں کہ جناب we have become a net importer. Now let's take the first situation کہ ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ رمضان، شہر رمضان میں 1 کلو آٹا اور 1 کلو چینی خریدنے کے لیے روزے کے ساتھ ہماری قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ لمبی لمبی قطاروں میں لگی تھیں، چلچلاتی دھوپ میں صرف 1 کلو اور آٹا چینی خریدنے کے لیے اور صرف 20 روپے بچانے کے لیے۔ کبھی آپ نے ایسی صورتحال دیکھتی آنکھ نے آج تک اس طرح کا دل ہلا دینے والا منظر نہیں دیکھا جناب اسپیکر، آج تک نہیں دیکھا۔
اور یہ ابھی ہوا ہے 2 مہینے پہلے. مجھے بتائیں کہ کہاں گئے ان کے دعوے؟ اور پھر اگر یہ بمپر کراپ ہوئی ہیں تو پھر آٹا 35 روپے سے 85 روپے پہ کس طرح پہنچ گیا؟ بمپر کراپ ہوئی جناب اسپیکر. تو پھر چینی جو کہ ہمارے دور میں 52 روپے سے اوپر نہیں گئی ایک پیسہ بھی, وہ 100 روپے سے اوپر کس طرح چلی گئی؟ یہ قوم کو ان کو بتانا ہوگا کس طرح چلی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ چپتے ہوئے سوال جو آج قوم سچ اور حق کے پیرائے میں سننا چاہتی ہے, جاننا چاہتی ہے. جناب اسپیکر, میں I cannot resist explaining this episode even at the cost of reputation, because اس نے ان 3 سالوں میں میرے نزدیک, چاہے وہ کووڈ ہو اس کا مقابلہ کرنا ہو, چاہے وہ مہنگائی ہو, چاہے وہ بے روزگاری ہو, چاہے وہ غربت ہو, چاہے وہ کرپشن ہو, اس ایپیسوڈ, یہ I think this is probably the mother of all episodes, کہ 11 لاکھ ٹن چینی اس حکومت میں وزیر اعظم کی سینکشن سے ایکسپورٹ کی جاتی ہے. جناب اسپیکر, یہ دل گداز واقعہ ہے. یہ میں آپ سے بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا, اس کو اگر آپ ذرا ایبزارب کریں گے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا, بیکاز اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس ہاؤس, اٹ پرٹینس ٹو ایوری پاکستانی لیونگ ان the 4 nook and corner of پاکستان, کہ 11 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کی اجازت وزیر اعظم عمران خان نیازی دیتے ہیں, اور ساتھ اس کے جناب اسپیکر سبسڈی بھی دی جاتی ہے. سبسڈی اربوں روپے کی سبسڈی دی جاتی ہے ایکسپورٹ کے لیے, کہ جی ایکسپورٹ ہو رہی ہے شوگر اور فارن ایکسچینج ہم نے کمانا ہے, اس لیے جناب ہم سبسڈی دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ انٹینڈم جناب اسپیکر, انٹینڈم روپیہ جو ہے اپنی قدر بڑی تیزی سے کھو رہا ہے یا اس کو کھونے دیا جا رہا ہے, اور 140 یا 150 روپے اپنا روپے کی قیمت ہو جاتی ویزاوی ڈالر. اب وہ جو ایک طرف آپ سبسڈی دے رہے ہیں اربوں روپے کی, اور دوسری طرف جو ونڈ فال بیکاز آف this devaluation, very steep devaluation, unprecedented in the history of Pakistan in this short span of time, تو وہ تو بننزا تھا ایکسپورٹرز کا, ان کی جیبوں میں گیا, سبسڈی بھی گئی, اور وہ جو روپے, کیونکہ جب $1 جب ایکسپورٹ کر رہے تھے, اگر وہاں پر 110 روپے یا 5 روپے تھا, جب ایکسپورٹ کرتے کرتے روپے 140 سے پہنچ گیا, تو وہ کس کو گیا؟ وہ جو ایکسپورٹر, اس کی جیب میں گیا. کسی نے پوچھا کچھ, ہاں جی شور بڑا مچا, ہم چھوڑیں گے نہیں, فلاں نہیں کریں گے. آج تک جناب اسپیکر کسی کو اس معاملے میں کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا گیا. پھر بات جناب اسپیکر یہاں ختم نہیں ہوتی. دس از ایون دا ورسٹ پارٹ آف دا اسٹوری, اور وہ یہ ہے اس کے بعد جناب اسپیکر چینی اور گندم پھر ایک امپورٹ کرنی شروع کر دی. اندازہ کیجئے آپ, پہلے ایکسپورٹ کی, اس کے بعد پھر امپورٹ کرنی شروع کر دی جناب اسپیکر, اور اس کے اوپر اس ملک کا جو سکیئرس زر مبادلہ ہے اربوں روپے کا, اس کو خرچ کیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تباہ ہو گیا, اس کو خرچ کیا گیا, ضائع ہوا. پھر وہی چینی اور وہی گندم ایکسپورٹ کی گئی, امپورٹ کی گئی. کوئی جواز تھا اس کا؟ کوئی منطق تھی اس کا؟ کوئی جسٹیفائبل ریزن تھا؟ جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ مدر آف آل کائنڈ آف اسکیم جس نے اس ملک کے اندر کووڈ کے خلاف جو ہم نے ویکسین لانی تھی وہ نہ لا سکے. یہ پیسہ اربوں, اٹس دا رف ایسٹیمیٹ. جی پلیز. تو جناب اسپیکر, تو یہ اربوں روپے جو ضائع ہو گئے
اپنا کارٹلز کی جیبوں میں چلے گئے. اگر یہ پیسہ اویلیبل ہوتا تو ویکسین دن رات منگوائی جاتی کرونا کی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے. خود وزیر اعظم اپنی ٹیم کے ساتھ کریے جاتے, پورے پاکستان میں جاتے, وزراء اعلیٰ کو ساتھ ملاتے, اپنے ایکسپرٹس کو لے کے جاتے, اور خود گھر گھر جب تک ویکسین نہ لگ جاتی, جس طرح کے بعض ممالک نے کر کے دکھایا ہے, چین سے نہ بیٹھتے. میں یہاں پر قطعاً کسی قسم کی خود نمائی نہیں کرنا چاہتا کہ کس طرح نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے ڈینگی کو کنٹرول کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ڈینگی کو میں نہیں جانتا تھا کہ ڈینگی کس بلا کا نام ہے. ڈاکٹرز نہیں جانتے تھے, نرسز نہیں جانتی تھیں, ایکسپرٹس نہیں جانتے تھے. ان کو کتابوں میں پڑھا ہوگا لیکن واسطہ نہیں پڑھا تھا. اور پھر وہ سری لنکا سے جب ڈاکٹرز آئے اور پھر دن رات کام شروع کیا, ایک ٹیم کی طرح ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. یوں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, سب جت گئے اس میں. اور جناب اسپیکر, میں آپ کو بلا خوف تردید کرنا چاہتا ہوں کہ سری لنکن ڈاکٹرز نے مجھے, ڈاکٹر فرنینڈس, آج بھی ان کا نام مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف, ہم نے لاہور دیکھا, یہ تاریخ کی سب سے بڑی وبا نے, شہباز شریف آج ہم نے 3-4 دن لاہور کو دیکھا ہے, یہ تاریخ کی سب سے بڑی وبا نے اٹیک کیا ہے ڈینگی کی. وہ ڈینگو کہتے ہیں, ہم ڈینگی کہتے ہیں. تو خدا نخواستہ 25,000 اموات ہو سکتی ہیں. اس رات جناب اسپیکر, وداؤٹ اینی ایگزیجریشن, مجھے نیند نہیں آئی, اور میں نے کہا کہ اگر 25,000 خدا نخواستہ 2,500 بھی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تو لاہور کی تو ہر گلی سے جنازے نکلیں گے, تو میں کہاں جاؤں گا. مگر فجر کی نماز پڑھی, اللہ نے ہمت دی, ریسٹ از ہسٹری. اس سال انکلوڈنگ کوموربڈیز 200 سے زیادہ اموات ہوئیں, اور اس سے اگلے سال جناب اسپیکر اللہ کے فضل سے ایک موت ڈینگی کی وجہ سے نہیں ہوئی. بالکل اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اٹس اونلی اے کوسچن آف ول اینڈ دا ول ٹو ڈو, اینڈ دیٹس اٹ. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ اسی حوالے سے یہ بمپر کراپ کی جو بات کی ہے آنریبل فائنانس منسٹر نے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2016-17 میں پی ایم ایل این کے دور میں ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریکارڈ کپاس ہوئی 1,10,00,000 گانٹھیں, جو کہ اب ان کے دور میں 70 لاکھ تک آ چکی ہیں, صرف 70 لاکھ تک. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں آپ کو 62 لاکھ فرمایا, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. تو اس کی کیا وجوہات ہیں میں بھی اس کی طرف میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا, لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قوم کو سچ بتائیں. غلطی ہم سب سے ہوتی ہے, we are all human beings, we are prone to making mistakes, but we learn from our mistakes. ہم نے الحمدللہ اپنی غلطیوں سے سیکھا, اب بھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے. لیکن اگر کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ میں عقل کل ہوں اور میں ہر چیز جانتا ہوں اور میں ہر چیز ٹھیک کر لوں گا, تو جناب اسپیکر یہ راستہ نہیں ہے ترقی اور خوشحالی کا. قومیں اس طرح نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں تھرو کلیکٹیو ایفرٹس, تھرو کلیکٹیو وزڈم اینڈ تھرو انٹائرنگ ایفرٹس. شبانہ روز محنت کرنی پڑتی ہے, پسینہ گرانا پڑتا ہے, تب جا کر قوم بنتی ہے. ایسے باتوں سے, تقاریر سے, مرثیوں سے, اشعار سے قومیں نہیں بنتی. انسپائر تو کر دیتے ہیں آپ وقتی طور پر, لیکن لانگ ٹرم آپ کو کام کرنا پڑتا ہے جناب اسپیکر, اس کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے. جناب اسپیکر, یہ بجٹ چوتھا بجٹ پیش کیا ہے, اور جس طرح میں نے شروع میں کہا, اگر عوام کی جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے. اسی طریقے سے جناب اسپیکر یہ چوتھا بجٹ جو ہے, اگر مہنگائی کم نہیں کرے گا,
اگر روزگار مہیا نہیں کرے گا، اگر غربت میں کمی نہیں کرے گا، اگر عوام کو روزگار مہیا نہیں ہوگا، مہنگائی کم نہیں ہوگی، تو یہ بجٹ نہیں، یہ سراسر دھوکہ اور قوم کے ساتھ فراڈ ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کو ہم ایکسپوز کریں گے. اور پوری اپوزیشن کا یہ باقاعدہ فیصلہ ہے کہ واقعی اگر یہی صورتحال ہے کہ مہنگائی کا اور طوفان آئے گا، غربت بڑھے گی، تو ہم انشاءاللہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے گا، ہم اس بجٹ کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے، اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے جناب اسپیکر. کیونکہ یہ غریب کے ساتھ ایک سنگین مذاق ہے. لہٰذا میری بڑی ادب سے عاجزانہ آپ سے میں ملتمس ہوں، اور آپ ہی کے ذریعے میں ٹریجری بینچز کو میں یہ گوش گزار کر رہا ہوں کہ تلخ نوائی آپ برداشت کر لیں، اور جہاں پر کریکشن کی ضرورت ہے آپ کریں. تو قوم آپ کے اس فیصلے کو تحسین سے دیکھے گی. ضد اور انا کوئی چیز نہیں ہوتی قوم کے آگے. قوم کی خوشحالی، قوم کی عظمت، وہی سب سے بڑی چیز ہے. ضد اور انا کو آپ قوم کے لیے ایک بار نہیں 100 مرتبہ قربان کرتے ہیں جناب اسپیکر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں خالی لفاظی کے حوالے سے نہیں کر رہا، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ خدا را آئیں، ضد اور انا کو ہم اپنا نہ بنائیں. ہم قوم کا جو مقدر ہے اور پاکستان کا جو اعلیٰ انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان کو عظیم بنائیں. And it is never too late. It is never too late جناب اسپیکر. میں جناب اسپیکر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان 3 سالوں میں جو ٹیکسز کا بوجھ ڈالا گیا ہے، ایک تو 3 سالوں میں ان کے ٹیکس جو ان کے اہداف تھے اس سے بہت کم تھے. ابھی جو یہ سال جو گزر رہا ہے اس میں بھی شنید ہے کہ جو ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوگا ہدف کے مقابلے میں شاید 300 ارب یا 400 ارب روپے کم ہے. لیٹس سی کیا آتا ہے. اس سے پچھلے سال بہت بڑا گیپ تھا. اور اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ 3 سالوں میں اضافی ٹیکس لگا کر جناب اسپیکر انہوں نے جو اضافی رقم ٹیکس کی محصولات میں جو کی وہ 800 ارب ہیں. اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس سال ایک سال میں یہ 1100 ارب کر لیں گے. جناب اسپیکر یہ تو مہنگائی کا ایک اور طوفان لے کے آئیں گے جس کو میں ابھی آپ کو میں ایکسپلین کروں گا. اور اس کے مقابلے میں جناب اسپیکر میاں نواز شریف کے دور میں 2013 میں جو ٹیکس ریونیو تھا 2018 میں اس سے دگنا ہو گیا، دگنا ڈبل کیا ہم نے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیکس ریونیو 3842 ارب روپے تک پہنچا. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی مکمل ہوا، یہ نہیں کہ وہ مکمل نہیں ہوا، یہاں پر تو بریکیں لگتی ہیں. اب پھر سنا ہے آج میں نے اخبار میں پڑھا دوبارہ وہ کھٹائی میں پڑ رہا ہے ریویو، اور بجائے جولائی کے وہ شاید سپٹمبر میں کریں گے، آئی ڈونٹ نو. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ان کے دور میں ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو بریکیں لگی ہیں. ہمارے دور میں آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا وہ پورا مکمل ہوا جناب اسپیکر. ریکارڈ ترقی بھی ہوئی، جی ڈی پی 5.8 پہ گئی، سی پیک کے اربوں ڈالر کے منصوبے بھی کیے، اور گوادر کو پورے پاکستان سڑکوں کے ساتھ ملایا، اور پاکستان کو الحمدللہ ایک ممتاز پوزیشن دلوانے میں ہم کامیاب ہوئے. آج 3 سال بعد ہم دوبارہ ریورس گیئر لگ چکا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو یقین سے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر یہ صدق کے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اسی سٹرکچر کو فالو کرتے جہاں پر ہم نے 2018 میں حکومت ان کے حوالے کی تھی، تو آج پاکستان کی جی ڈی پی شرح نمو وہ 7% تک پہنچ گئی ہوتی، اور ہمارا جو حجم ہے اکانومی کا 313 ارب ڈالر جو 2018 میں ہم نے چھوڑا تھا، بدقسمتی سے آج وہ 296 ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہے، گر چکا ہے. وہ جناب اسپیکر 370 ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہوتا اگر صرف یہ ان کو کچھ نہیں کرنا تھا. they just had to follow that track. مگر نقل کے لیے بھی عقل چاہیے جناب اسپیکر.
मैं समझता हूँ कि अगर ये उसको फॉलो करने की इनमें इस्तेदाद होती तो ये ज़रूर मंजिल तक पहुँच, और हम पूरी तरह इनका साथ देते। आपको याद है, आपको अच्छी तरह याद है कि जब पहली तकरीर मैंने की थी तो मैंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, किस तरह पाया हकारत से मेरी उस बात को ठुकराया गया। उसके बाद जो कुछ हुआ, इट इज़ हिस्ट्री। जनाब स्पीकर, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। अब आए जनाब स्पीकर कि शुनीद ये है, ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस ने कहा कि अपना कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक तरफ ये फरमाया उन्होंने। अब शुनीद ये है और बड़ी रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगने जा रहे हैं। 383 अरब रुपए जनाब स्पीकर। मैं आई होप आई एम एबल टू 383 अरब रुपए। अब बताएं कि अगर 383 अरब रुपए के टैक्स खुदा ना खास्ता लग गए तो गरीब, यतीम और बेवा, जिसकी पहले दवाई छीनी जा चुकी है, जिसकी रोटी आधी हो चुकी है, जो बिल्कुल अपने जिस्म को बरकरार रखने के लिए वो जिंदगी से लड़ रहा है और जिंदगी के अंधे थपेड़ों के हवाले उसकी जिंदगी इस हुकूमत ने कर दी है, वो किस तरह जिंदा रहेगा? वो किस तरह अपनी जान बचाएगा और अपने बच्चों का वो दूध और दही लेके आएगा? जनाब स्पीकर, 383 अरब रुपए। और इन नए जालिमाना टैक्स में खाम तेल और LNG के ऊपर 17% टैक्स लगाया जा रहा है। 17% सेल्स टैक्स लगाया है, 17%। उससे आप देखेंगे एक महंगाई की एक नई क़यामत टूट पड़ेगी। वो तो पहले ही एक क़यामत सुगरा का मुकाबला कर रहे हैं, गरीब आदमी और यतीम और बेवा और तालिब इल्म और मजदूर। पहले ही 3 सालों से वो बेहाल हो चुके हैं। हर चीज उनकी छिन गई, लुट गई, और अब ये नए टैक्स लगाकर उनसे ये क्या हासिल करना चाहते हैं? वो एक दफा एक गधे पर चूड़ियां लदी हुई थी, तो वो बाजार से गुजर रहा था, तो एक आदमी में खड़ा था, उसके हाथ में वो डंडा था। उसने उसके ऊपर डंडे से उसके ऊपर जो था मारा। उसने कहा इसमें क्या है? उसने कहा पहले चूड़ियां थी, अब कुछ नहीं। ये गरीब आदमी का इस वक्त ये हाल है, वो निचोड़ा जा चुका है। ही इज एब्सोल्युटली पॉपर। तो जनाब स्पीकर, कोई खुदा का नाम माने, अल्लाह ताला बड़े वसाइल पैदा कर देगा, लेकिन ये टैक्सेस जो हैं लगाकर ये हम खुदा की नाराजगी हासिल करेंगे। उनकी बद्दुआएं जो पहले ही आसमानों तक पहुंचकर आसमानों को चीर रही हैं। और इसी तरीके से जो दूध, दही और डेयरी GST 17% पर ले जाने की शुनीद है। गरीब आदमी तो पहले दही और रोटी से गुजारा कर रहा है, अब आप उसका दही भी उसे छीनना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, ये जुल्म ना होने दें। इसी तरह चीनी के ऊपर भी मजीद टैक्स लगाए जा रहे हैं। और आप जानते हैं, मैंने उस दिन भी आपसे गुजारिश की थी कि आपके KPK में जो किसान जो बड़ा दिन रात मेहनत करता है, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, उसके लिए तो एनर्जी जो है वो चीनी होती है। वो चाय में डालकर या लस्सी में डालकर वो चीनी पी के वो कहता है कि मेरे जिस्म में तवानाई आ गई। अब आप उसकी तवानाई जो है उसको भी आप उससे छीन रहे हैं। इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है जनाब स्पीकर? और फिर इजाफी शुनीद है कि 120 अरब रुपए के इजाफी इनकम टैक्स आयद होने जा रहे हैं। मुझे बताइए जनाब स्पीकर, इनकम से महरूम लोग मगर आप उनको ये कह रहे हैं कि तुमने टैक्स अदा करना है। इनकम टैक्स कितना जुल्म है। इनकम उनकी है नहीं और टैक्स का कुल्हाड़ा उनके ऊपर आप चलाने जा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है? जनाब स्पीकर, शुनीद है कि IMF का अगर ये पैकेज थ्रू हो रहा है तो उसमें कुछ जो पावर्स हैं वो मीडिएट कर रही हैं। तो फिर हमें इस हाउस में जनाब स्पीकर हमें बताना चाहिए, इस ऐवान को, बोथ साइड्स,
of this honorable house, ادھر بھی اور ادھر ان کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ بھائی آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہیں. کیا آئی ایم ایف نے اس بجٹ کے اوپر ٹھپا لگا دیا ہے؟ کیا آئی ایم ایف کی بھی شرائط ابھی ہنوز ابھی کو باقی ہیں؟ اور کیا اگر کوئی پاور کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو وہ کون ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ جناب اسپیکر، یہ 22 کروڑ عوام کا منتخب یہ ایک بہت ہی معزز ہاؤس ہے. اگر اس کو آپ نے اعتماد میں نہیں لینا تو کس کو اعتماد میں لینا ہے؟ مگر کیا کیجئے کہ چاہے یہ ہو، چاہے افغانستان ہو، یہ سیٹ خالی رہتی ہے، چاہے فلسطین ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے، چاہے کشمیر ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے، چاہے مہنگائی کی بات ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے، چاہے اپنا آپ بے روزگاری کی بات ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے، چاہے اپنا اس ملک کے اندر بے روزگاری نہیں اور آپ دیکھیے کہ بے گھروں کی بات ہو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر، اس طرح تو ملک نہیں چلتے. چاہے کرونا کی بات ہو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر، ان کا کام ہے کہ آ کے ہاؤس کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ بھائی یہ معاملات ہیں، یہ چیلنجز ہیں اور کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں. دس از ون آف یور primary responsibility to create consensus. Reach out to Bilawal Bhutto, reach out to Maulana Asad, reach out to each and every member of this honorable house to create consensus for Pakistan, for the sake of Pakistan, for the people of Pakistan, poor of Pakistan, widows of Pakistan, orphans of Pakistan. مگر اس کے لیے حوصلہ چاہیے، اس کے لیے ایمانداری کی بات ہے، دل گردہ چاہیے، صبر اور تحمل چاہیے، برداشت چاہیے. یہ ڈیموکریسی ہے. دس از ناٹ ڈکٹیٹرشپ. یہ فیشزم نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے سے ہر چیز چلا لیں. آپ کو بعض اوقات ایک صحیح کام کے لیے بھی آپ یقین کریں جناب اسپیکر، اپنے کسی کی محنت کرنی پڑتی ہے فار دا سیک آف دا کنٹری، پاکستان کے لیے. اور میں پاکستان کے لیے میں مثال دے رہا ہوں جسٹ ٹو ایکسپلین دا پوائنٹ کہ پاکستان کے لیے مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے میں جاؤں گا، اس کو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا، آؤ پاکستان کے لیے کام کرے. جناب اسپیکر، آج میں آپ کو تصویر کا ایک نیا رخ تو نہیں، وہ بڑا جانا پہچانا رخ ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. کس طریقے سے جناب اسپیکر کنٹینر سے کھڑے ہو کے دعوے کیے گئے. اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ واٹ آئی ہیو آلریڈی سیڈ کہ 3 مہینوں میں کرپشن ختم کر دی جائے گی. آئی مین کوٹ اینڈ کوٹ کہ ملک کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے $300 ارب وہ ہم واپس لے کے آئیں گے. جناب اسپیکر، میں آپ کو چند بالکل irrefutable مثالیں دینا چاہتا ہوں. وہ تو 3 مہینے میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کی مثالیں دینا چاہتا ہوں. ایک پروگرام ہے پنجاب لینڈ ریونیو انفارمیشن سسٹم جو کہ نواز شریف کے دور میں قائم کیا گیا. یہ کیا تھا جناب اسپیکر؟ فرد جو ہوتی ہے زمین کی، لینڈ اس کو فرد کہتے ہیں، میوٹیشن. آپ جانتے ہیں کہ پٹواری جو تھا وہ اپنا جو کوئی آنیسٹ پٹواری، میں اس کی بات نہیں کر رہا لیکن پٹوار کلچر کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے 50,000 روپیہ، لاکھ روپیہ بھی اس کی رشوت چلتی تھی اور کئی دن یا کئی ہفتے اس پر لگ جاتے تھے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ورلڈ بینک کے ساتھ یہ پروگرام مجھے آج بھی یاد ہے 14 ارب روپے میں مکمل کیا. اس کا پنجاب کے 5 کروڑ اپنے جو دیہی آبادی اس کو فائدہ پہنچا. سینٹرز کھل گئے، فردیں ملنا شروع ہو گئیں. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ اس کو KPK کے آپ اسپیکر تھے، میں کہا کرتا تھا کہ ہم نے یہ پٹوار کلچر کا خاتمہ کر دیا ہے. جناب اسپیکر، یقین کریں کہ وہ سارا سسٹم، اس میں نئے آفیسرز آئے، میرٹ پہ ٹرینڈ آفیسرز آئے، ان کو لگایا اور پٹواری تحصیلدار کی بھرتی میں نے ختم کر دی.
آج پٹواری واپس آ گئے, آج تحصیلدار واپس آ گئے, اور وہی کرپشن کا کلچر دوبارہ جاری و ساری ہے. میں نے کبھی اس طرح کی جناب اسپیکر بات نہیں کی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کے چلانے والے جو سرکردہ لوگ ہیں وہاں پر دن رات ڈی پی او, ڈپٹی کمشنر, اے سی, ایس ایچ او کی تبدیلی کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت کا پروگرام, بازار گرم ہے وہاں پہ. آپ یقین کر لیں جناب اسپیکر, میں بلا خوف تردید بات کر رہا ہوں, آن ریکارڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اور جناب وہ واپس وہی پٹواری, وہی I have nothing against پٹواری سسٹم, but I am against the system, پٹوار کلچر. جی پلیز. پھر آپ جناب اسپیکر میرٹ کی بات کر لیں. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ عمران خان نیازی صاحب میرٹ کے بہت دل دادہ ہیں اور بڑا زور دیتے رہے کنٹینر پہ بھی, اس کے بعد بھی. آج 3 سال بعد آپ دیکھیں کہ میرٹ کے حوالے سے کتنی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. آپ 3 سال بعد دیکھ لیں کہ ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے آئی جی پولیس بدل گئے, ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے چیف سیکرٹریز بدل گئے. میں باقی صوبوں کو کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ آئی ایم ناٹ فلی اویئر آف دا فیکٹس اوور دیئر, بٹ میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ون پروونس ویئر آئی ایم فلی اویئر واٹس ہیپننگ, کہ وہاں پر ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے ہیلتھ سیکٹرز بدل گئے, ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے آپ کے ایجوکیشن سیکٹرز بدل گئے. اب بتائیے کہ اگر ایوریج ہر تیسرے چوتھے مہینے آپ اے سی کو بدلیں گے, آپ ایک ایس ایچ او کو بدلیں گے, آپ ہر چھٹے مہینے میں ایک سیکرٹری کو اور چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو بدلیں گے, تو کام خاک ہو رہا ہے. اور رہی بات میرٹ کی, تو جناب اسپیکر وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اس کے بدلے تجوریاں بھری جا رہی ہیں, تجوریاں. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی خطا کار انسان ہوں, اس ہاؤس میں نہیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ خطا کار انسان ہوں, اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں ان مائی انڈیویژول کیپیسٹی. لیکن بطور صوبے کے ایک خادم کے کہیں اپنا کوئی نوٹس میرے میں نہ آیا ہوگا, نہ جہاں پر نوٹس آیا تھا بھرپور ایکشن لیا, بٹ آئی کین سے وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہ پنجاب میں 10 سالوں میں لاکھوں ٹیچرز بھرتی ہوئے, ہزاروں سپاہی بھرتی ہوئے, ہزاروں اے ایس آئیز بھرتی ہوئے, ہزاروں سب انسپیکٹرز بھرتی ہوئے, اپنا نرسیں بھرتی ہوئیں, ڈاکٹرز بھرتی ہوئے. جہاں اسپیکر نوئنگلی, دیکھنا انوئنگلی تو بات ہو سکتی ہے, نوئنگلی ان لاکھوں بھرتیوں میں اگر ایک یہ ثابت ہو جائے کہ یہاں پر ڈنڈی ماری گئی تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہو گیا. جناب اسپیکر یہ تھا وہ نیا پاکستان جو عمران خان نیازی صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کے بتایا کرتے تھے قوم کو, اور یقیناً قوم نے ایبزارب کیا, کوئی شک نہیں ہے, ایبزارب کیا کہ پتہ نہیں واقعی پچھلے دہائیوں میں کیا لوٹ مار ہوئی, کیا کچھ ہوا ہے, ایبزارب کیا. مگر ان 3 سالوں میں جناب اسپیکر جو میرٹ کا جو حشر ہوا ہے اور جو ٹرانسپیرنسی کا جو حشر ہوا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی 72 سالوں میں. اگر کسی اور کی حکومت میں یہ چیزیں ہوتی تو شاید اتنے آئی بروز ریز نہ ہوتے جناب اسپیکر, اتنے لوگ متوجہ نہ ہوتے. لیکن جس شخص نے بار بار کہا کہ نیا پاکستان اور سونامی آئے گی, سونامی جناب اسپیکر آئی ہے, مہنگائی کی سونامی نے یہ بہا کے لے گئی ہے غریب آدمی کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, طالب علموں کو, مزدوروں کو, ہاریوں کو, کسانوں کو. یہ سونامی بہا کے لے گئی ان کی مہنگائی کے حوالے سے, اور خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے گئی ہے. اور دوسری بات کہ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس, کرپشن کا خاتمہ, میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں
میں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن یہ ارریفیوٹیبل بیسس پہ میں بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر. اور پھر باقی جو ہیں پاکستان کا حصہ وہ آپ بہتر جانتے ہیں، کے پی کو آپ بہتر جانتے ہیں، میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. پھر دیکھیے جناب اسپیکر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی طرف کوئی آنے کا نام نہیں لیتا تھا. 2013 میں بلکہ یہ 2005-4 سے 3 سے جو دہشت گردی کی ایک لہر بڑھتی جا رہی تھی پورے پاکستان میں، اس نے تباہی مچا دی تھی. کون سا صوبہ ایسا نہیں تھا جہاں پر دہشت گردی نے بے گناہ لوگوں کو شہید نہیں کیا، مارا نہیں. کون سا شہر، کون سا قصبہ، کون سا ٹیلہ، کون سا پہاڑ، کون سا ریگستان پاکستان میں نہیں تھا جہاں پر دہشت گردی نہیں ہوئی اور 70,000 لوگ اس کا نشانہ بنے. اور پھر 2014 میں آپ نے دیکھا جناب اسپیکر کہ کس طرح یہاں پر پی ٹی آئی کے دھرنوں نے معیشت کا دھرن تختہ کر دیا. 6 مہینے پاکستان اسلام آباد سے بند رہا. ڈی چوک جو ہے وہ وہاں پر ڈی چوک میں 6 مہینے پاکستان کا وہاں پر دھرنے کے ساتھ دھرن تختہ ہو گیا ہماری معیشت کا، ہمارے نظام کا. اور جناب اسپیکر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چین کے صدر، ہمارے ایک انتہائی دوست ملک کے صدر شی جن پنگ، وہ پاکستان آ رہے تھے ستمبر 2013 میں. Am I right? I'm sorry 2014 میں. اور بہت خطرہ لاحق تھا کہ ان دھرنوں کی وجہ سے کہیں ان کا دورہ مؤخر نہ ہو جائے. ایک رات it was a very dark pitch night. مجھے رات کے 11 بجے مجھے چینی سفیر نے مجھے بتایا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ مؤخر ہو گیا ہے. جناب اسپیکر میں سکتے میں آ گیا. ناٹ بیکاز آف اینی پرسنل تھنگ. پاکستان کے غریب عوام کا ایک ان کی خوشحالی کا دروازہ کھل رہا تھا. وہ تالا جو تھا، یہ جو ترقی یہاں پر مفقود کر دی گئی تھی، وہ کھل رہا تھا اور چشمے پھوٹنے جا رہے تھے. باغ وہاں پر پھولوں کی مہک ترقی کی وہ اپنا پھوٹنے جا رہی تھی. اگر اس کو روکا گیا تو اس سے بڑا صدمے کی بات اور کیا ہو سکتی تھی. قصہ کوتا بڑی کوشش ہوئی میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا، مناسب نہیں ہے، لیکن I can say without any fear of contradiction کہ بڑی کوشش کی گئی کہ عمران خان نیازی صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو منانے کی کہ آپ خدا را پاکستان کے نام پر 3 دن کے لیے ڈی چوک خالی کر دیں. منت کی گئی ہر طرف سے. I know this for a fact because I was witnessing those very crucial moments myself. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم یہ کریں گے صدر چین یہاں سے گزریں تو ہم نعرے نہیں لگائیں گے. اندازہ کریں گے آپ کہ ایک ملک جو پیکج لے کے آ رہا ہے اور without going to any kind of point scoring at all، کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے جو تباہی ہو چکی تھی، جو کاروبار بند ہو چکا تھا، ملک کو ایک ایک لمحے کے لیے بجلی چاہیے تھی، روزگار چاہیے تھا، اس کے لیے چین کے صدر کا دورہ بھی مؤخر ہو گیا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھتی آنکھ نے، سنتے کانوں نے اس سے زیادہ دلخراش واقعہ کبھی نہیں دیکھا. بہرکیف 7 ماہ بعد چینی صدر تشریف لے آئے اور اس کے بعد الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں ان 4 سالوں میں جو ترقیاتی کام ہوئے وہ اب تاریخ کا حصہ ہیں. ان کے ٹیم کے ممبرز یہاں بھی بیٹھے ہیں، پیچھے بھی بیٹھے ہیں. میں کھل کر ان کو ستائش دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح دن رات کام ہوا، کس طرح پاور پلانٹس لگے، پھر تھرکول کے لیے سندھ حکومت نے جس طرح کوشش کی اور پوری ایفرٹس کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر. یہ ہوتا ہے جناب اسپیکر پارٹنرشپ. This is what we call federalism. This is what we call joining hands together.
کو ہمارا یہ سانجھا کام ہے. اٹس ناٹ یو اینڈ می, اٹس اس, اٹس آل اباؤٹ اس. جناب اسپیکر, یہ پارٹنرشپ تھی. سندھ تھارکول کے لیے بھی مل کر سندھ گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کام کیا, اور اس کے نتائج, اس کے بڑے مثبت نتائج سامنے آئے. اور پھر جناب اسپیکر, کس طریقے سے ہماری جو اس دہشت گردی کا خاتمہ ہوا, 70,000. The entire world should be grateful to the people of Pakistan and those martyrs, ان شہیدوں کی جنہوں نے اپنے خون سے آبیاری کی اس وطن کی, اور وطن کے لیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پوری دنیا کو, پاکستان اور پوری دنیا کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. ان کی ان قربانیوں کو تاریخ, دنیا کی تاریخ, پاکستان کی تاریخ کبھی بھلا نہیں پائے گی. وہ عظیم قربانیاں تھیں, چاہے افواج پاکستان کے سپاہی اور افسر, پولیس کے سپاہی اور افسر, مائیں بہنیں, تاجر, بیٹے, ڈاکٹرز, اسٹوڈنٹس, مزدور, کس نے قربانی نہیں دی. اور پھر الحمدللہ پاکستان جہاں پر کوئی آنے کو تیار نہیں تھا, وہ الحمدللہ پوری دنیا کے لیے ایک ایکسیپٹیبل کنٹری بن گیا. تو قومیں تو جناب اسپیکر اس طرح بنتی ہیں, قربانیوں کے ساتھ, خون پسینے کے ساتھ, نہ کہ جناب اسپیکر ایک فرد واحد کی ضد اور انا کے حوالے سے. کبھی قومیں اس طرح نہیں بنتی. جناب اسپیکر, میں عرض کروں گا پھر پاکستان 2015 میں فیٹف کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آ گیا, اور آج ہم نے قانون پاس کیے فیٹف کے حوالے سے. اگین we offered our voluntary support. کسی نے ہم سے نہیں کہا, نہ ہی ہم چاہتے تھے. لیکن جناب اسپیکر, جو حکومت وقت ہوتی ہے کہیں بھی کسی بھی ملک میں, اس کا کردار ایک ماں کی طرح ہوتا ہے. قوم اس کے بچوں کے مانند ہوتی ہے. وہ حکومت ماں کی طرح بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے, سروں پر دست شفقت دیتی ہے, قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اتفاق پیدا کرتی ہے, اتحاد پیدا کرتی ہے. نہ کہ چور اور ڈاکو کا نعرہ لگانا, چور چور کا نعرہ لگانا, اس طرح تو قومیں نہیں بنتی. جناب اسپیکر, میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کہ جناب اسپیکر کہ پھر APS پشاور کا واقعہ ہوا, کس طرح نواز شریف کے لیڈرشپ میں پورے پاکستان کی لیڈرشپ اکٹھی ہوئی. وہ بھی جو سیاسی مخالفین تھے وہ بھی آئے, اور فرسٹ ٹائم ہم نے ایک نیا چیپٹر لکھا ہسٹری میں, اور پوری قوم اس کے اوپر متفق ہوئی کہ ہم نے دہشت گردی کو برداشت نہیں کرنا. اور پھر الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ضرب عضب اور رد الفساد کے نتیجے میں آپریشن ہوئے. پاکستان آج امن کا گہوارہ. ابھی بھی اکا دکا واقعہ ہوتے ہیں, لیکن کہاں وہ 2002 کا پاکستان, کہاں 2010 کا پاکستان, کہاں آج 2021 کا پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا اپنا اتنا شکر ادا کریں کہ ساری عمر سجدہ ریز ہوں تب بھی اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اتنی بڑی نعمت واپس ملی, امن کی, اتحاد کی اور پیس کی, اور اس کو ہم یوٹیلائز نہ کریں اور دوبارہ فریگمنٹائز کر دیں سوسائٹی کو, پولرائز کر دیں سوسائٹی کو. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر